اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ رات کو اللہ سے مانگو تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے، اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید۔ آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں؟ 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں۔ میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا۔ میسج ٹی وی والوں نے ایک انٹرویو لیا تھا اس پہ، اس میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے، پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے، نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ، چلو کوئی بات نہیں، اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ تو صرف ایک چیز ہے وہ، اور نہ اس رات میں تقدیر کے صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ آج کسی صاحب کا فون آیا کہ ہماری والدہ کا معمول رہا ہے اس رات کو دیگیں پکا کے تقسیم کرنے کا، اب والدہ مرحومہ دنیا سے چلی گئی، اب ہم چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں پکائیں۔ کہہ رہے کیا دیگ پکانے میں، لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلانے میں کیا حرج ہے، اس میں کون سی پابندی ہے؟ میں نے کہا پھر آج کھلا دیں، کل کھلا دیں، کیا خیال ہے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ صدقات و خیرات سے کیوں روک رہے ہو لوگوں کو؟ بھائی صدقات و خیرات، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بکرے کے صدقے میں کیا خرابی ہے، ابھی پھر کوئی صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ آپ کیوں کہتے ہو صدقے کا بکرا بدعت ہے، اگر کوئی بکرا کھلا رہا ہے تو کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے جب غریب آدمی کو بکرے کے پیسوں میں زیادہ دلچسپی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو بکرا کھلائیں؟ اس کا مطلب آپ بکرے کو کیا سمجھ رہے ہو؟ الگ سے کوئی فضیلت سمجھ رہے ہو بکرے میں؟ تو شریعت میں جس چیز کی الگ سے کوئی فضیلت نہ ہو اس کو الگ سے پروٹوکول دینا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ غریب آدمی کو کہہ رہے یار 20,000 کا بکرا لے کے دے دیا تم نے مجھے، تو مجھے 20,000 روپے دے دیتے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس کے کھانے کی حاجت ہے تو راشن ڈلوا دو، 20,000 میں جو راشن ہے، بکرا ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے گا، 2 دن چلے گا، اور راشن پورے سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرا مقصد ہے آپ کا، بکرے کا لیبل لگایا جا رہا ہے، صدقے کا لیبل لگایا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ ارے بھائی، تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں 15 شعبان کو چاہتا ہوں غریبوں میں دیگ تقسیم کروں، تو صدقے میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لہذا کل دیگ آپ تقسیم کر دیں، اگر آج لیٹ ہو گئے تو کل کر دیں۔ کہہ رہے نہیں کل نہیں، میں 15 کو کروں گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ صدقہ اصل نہیں ہے، 15 شعبان کو اس طریقے سے منانا اصل ہے، تو جب شریعت میں نہیں ہے تو آپ کیوں اس رات کو صدقے کے حوالے سے پروٹوکول دے رہے ہو؟ جب نہیں ہے اس میں، کسی صحابی نے نہیں یہ کام کیا اس رات کو دیگیں پکائی ہوں یا نہائے دھوئے ہوں یا کھانا کھلایا لوگوں کو۔ جو کام کرنے کا آؤ چپکے سے مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر عبادت کرو یا اپنے گھر میں جا کے، ممکن ہے آپ کہیں کہ صدقہ بھی تو عبادت ہے، تو چپکے سے کسی غریب کو دے دو نا پیسے، کیا خیال ہے؟ جتنے پیسے دیگ میں خرچ ہوں گے تو بھائی چپکے سے کسی غریب کو جا کے دے دو۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں، للت القدر جو آتی ہے اور یہ شب معراج جو آتی ہے اور شب برات جو آتی ہے، تو لوگ جو خصوصاً پاکستان انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے اور اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں، تو میں ہمیشہ اس بات پہ کافی مجھے اس بات سے کنفیوژن ہوتی ہے کہ عبادت تو انسان کو 365 ڈیز کرنی چاہیے، نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو مطلب یہ جو راتیں جو ہوتی ہیں ان کا آپ تھوڑا ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ان راتوں میں؟ جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے، لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر، اس کا ایک سورہ بھی ہے، اور یہ تھاؤزنڈز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہے، صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے۔ اور میں آپ کی بات سے متفق رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے، سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے، 365 ڈیز، لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کون سی راتیں اس کا ذکر نہیں کیا تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا، تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں خصوصاً کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی آلٹرنیٹ، اٹ شوڈ بی آڈ ڈیز، 21ویں رات ہو یا 23ویں یا 25ویں یا 27 یا 29ویں رات، ان ایک راتوں میں ہونا۔ اور کیونکہ میں پتا نہیں کہ رمضان کبھی ایک دن لیٹ شروع ہوتا ہے، ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم سب 10 رات اگر عبادت کریں گے سب سے بہتر ہے، یا خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹس ہے 21ویں 23 25ویں 27 29، تو ہمیں موقع ملتا ہے اور عبادت کرنے کا۔ لیکن اس وقت آپ جو عبادت کریں گے آپ کا جو ثواب ہے وہ کئی
कई ज्यादा होगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमें ढूंढना चाहिए कि ये रात जो है आखिरी अशरे में हमें ढूंढना चाहिए, तो ये इबादत करने का मौका है। और आम तौर पे इबादत करने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन खुसूसन रमजान में सवाब और मिलेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि वो शैतान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को कैद करे रखता है, तो हमें और सवाब मिलेगा। और खुसूसन रमजान के अंदर आखिरी अशरे में और सवाब मिलेगा। और खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट है 21, 20, 23, 25, 27, 29, इन रातों में और सवाब मिलेगा। इसीलिए हमें इन रातों में कोशिश करना चाहिए कि जागना चाहिए और इबादत करना चाहिए। लेकिन साल के, उसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों बाकी रात में इबादत नहीं करना चाहिए, हर रोज करे तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कई रातें जो बाकी हमारे मुआशरे में बनाई जाती है, इसकी दलील कोई सही हदीस में नहीं है। जो दलील सिर्फ हमें मिलती है वो है खुसूसन लैलतुल कद्र के बारे में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। रिवीलिंग 10वीं हदीस शाबानुल मुअज्जम के रोजे के हवाले से, और पर्टिकुलरली 15 शाबानुल मुअज्जम का जो रोजा है उसके हवाले से। इसको शब बारात के साथ कोई मिक्स ना करे। वो 15वीं रात है, ये 15वां दिन है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्योंकि जिन लोगों ने, जिनको कहना रोन मारना होता है ना, वो गल कुछ दिन कुछ बना छड़ देना। तो मैं पहले क्लियर कर लूं, ये शब बारात की बात नहीं हो रही, ये 15 शाबान के दिन के रोजे की बात हो रही है। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है। बुखारी में इसका नंबर है 1983 और मुस्लिम में 2751 और मिशकात में इसका नंबर है 2038। और इस हदीस से जो मैं रिजल्ट निकाल रहा हूं, ये मेरा तफर्रुद नहीं है, अहले सुन्नत ही में से एक अहले हदीस में से निकला हुआ ऑफशूट है जमातुल मुस्लिमीन वाले, उनका भी यही मौकिफ है। वो भी 15 शाबान के रोजे को ना सिर्फ सुन्नत बल्कि वाजिब समझते हैं। वो दूसरी एक्सट्रीम पे है, मैं उनका भी रद्द कर दूंगा। बहरहाल वो 15 शाबान के रोजे को बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस के तहत सुन्नत समझते हैं। सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे या किसी और शख्स से यह बात पूछी। अब वो ताबी को याद नहीं कि इन्हीं से पूछी थी या किसी और सहाबी से। क्या पूछा? असुमतु मिन सररी शाबान, क्या तुमने शाबान, सररी शाबान, ये सरर अरबी में दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो ये उर्दू में भी हम सिरे के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं ना। शाबान के सिरे का रोजा रखा है, या वो सिरा होगा पहला अशरा या होगा तीसरा अशरा। और एक जो सरर का माना है वो दरमियान और बीच भी आता है, खोखली चीज, सेंटर के लिए भी सरर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और ये अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है, क्योंकि इसको स्पोर्टिव एक और हदीस है जो मैं इंशाअल्लाह ऑन कैमरा भी दिखा दूंगा इंशाअल्लाह। तो तुमने सरर शाबान यानी शाबान के बीच का रोजा रखा है? तो उन्होंने अर्ज किया नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया फिर जब तुम रमजान के रोजे मुकम्मल कर लो तो शवाल के अंदर 2 रोजे रख लेना। यानी ये एक रोजा छूटा है, अब इसके बदले 2 रोजे रख लेना। ये तरगीब दिलाने के लिए, कोई वाजिब नहीं, तरगीब दिलाने के लिए। यानी वो इसके इक्विवेलेंट 2 रोजे हो जाएंगे। बाद लोग इस तरफ गए कि ये जो बीच वाला शाबान है इससे मुराद अयाम 20 के 3 रोजे हैं। भाई अगर 3 छोड़े होते तो उसके बदले 6 रखवाए जाते हैं, या कम से कम 3 को कम करके तो आपने 2 नहीं करवाने थे। लॉजिकली 3 को 3 तो रखना चाहिए था। तो इससे मुराद एक ही रोजा है 15 शाबान का, सेंटर का, और उसके इक्विवेलेंट फिर कहा गया अगर वो रह जाए तो शवाल में 2 रोजे रख लो। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। सही मुस्लिम में एक इसका तरीक है जिसने बिल्कुल ये एम्बिगुइटी जो इबहाम है वो दूर कर दिया। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2745 है। ये मिशकात में मौजूद नहीं है, मुस्लिम में है। और इसमें सररी शाबान की जगह लफ्ज है सुर्रती हाज़ा शहर। सुर्रा कहते हैं अरबी में नाफ को। नाफ तकरीबन जिस्म के सेंटर में होती है, या आप समझ ले सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इंसान का। नाफ, नेवल हम इंग्लिश में कह देते से। तो ये सुर्रा वो आता है ना, ताहतु सुर्रा और फौक सुर्रा, नाफ के ऊपर नाफ के नीचे, अला सुर्रा। तो उसमें सुर्रती हाज़ा शहर है। सही मुस्लिम 2745। ये हदीस मेरे भाइयों मैंने घर में नहीं बनाई, ये मैं सबसे ज्यादा चूंकि मसला अहले हदीस को होगा, मैं अहले हदीस का तर्जुमा ही दिखाने लगा हूं। सही मुस्लिम शरीफ मकतबा इस्लामिया की छपी हुई, अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब का तर्जुमा है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक ये छपी हुई है सही मुस्लिम। इसमें मैं आपको हदीस दिखा देता हूं। और इसके ऊपर इमाम नबवी ने जो हेडिंग्स बांधी हुई हैं, चूंकि मुस्लिम के बाब इमाम नबवी ने बांधे हैं, अल मुतवफ़ा 676 हिजरी, इमाम मुस्लिम ने बाब नहीं बांधे थे। उन्होंने भी इस हदीस को लिया है कि ये शाबान के बीच में जो रोजा आता है उससे रिलेटेड है, किनारे वाला नहीं है। किनारे वाली हदीस जो है अलग है, वो मुस्लिम में 2751 है और बुखारी में 1983। लेकिन वो भी फिर इसकी वजह से बीच ही माना लिया जाएगा। जब 3 माने बन रहे हैं तो वो होगा जहां पे सुर्रा के अल्फाज है। ये हदीस दिखा देती 2745, ये अरबी भी और साथ इसका तर्जुमा भी, जहां पे मेरी उंगलियां हैं, इसी सिर्फ पेज को कवर करना जरा बड़ा करके नजर आए। और ये सेम वही हदीस है इमरान बिन हुसैन वाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अलग से कोई हदीस नहीं। और इसमें भी वही अल्फाज है कि आपने पूछा क्या तुमने
اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے. روزے بھی کہہ سکتے ہیں, روزہ بھی, دونوں طرف جاتا ہے, لیکن روزہ والا معاملہ درست ہے کیونکہ اس کے بدلے پھر کہا گیا کہ 2 روزے رکھنے ہیں اگلے طریقے کے اندر جو 2751 ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شوال میں 2 روزے رکھنا. اس میں تو یہ والے الفاظ نہیں ہیں سرر والے, لیکن اس میں سرہ والے ہیں, لیکن اس میں یہ موجود ہے جب تم افطار کرو تو 2 روزے رکھنا, یعنی جب رمضان کی افطاریاں گزر جائیں شوال میں 2 روزے. تو یہ سرہ کے الفاظ ہیں, ناف کے سینٹر کے, اور یہ بالکل صحیح معنی بنتا ہے. اور اب سرر کا معنی شعبان کا آخری کنارہ تو ویسے نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ شعبان کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص کر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا, کیونکہ پھر رمضان کا پروٹوکول ڈسٹرب ہو جائے گا. جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرض نماز جہاں پہ پڑھی ہے وہاں پہ آپ سنتیں نہ پڑھیں بلکہ بکھر کے پڑھیں تاکہ وہ پروٹوکول ڈسٹرب نہ ہو. اسی طریقے سے رمضان کے پروٹوکول کو ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے کہا گیا شعبان کے آخری عشرے میں جو 2-3 دن ہیں ان کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھنا. اور ایک اور حدیث ہے جو اس کو سپورٹیو ہے, جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں اور مشکات میں 1974, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے مت رکھو. اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ سرر شعبان سے مراد صرف نصف ہی لیا جا سکتا ہے, آخری عشرہ نہیں لیا جا سکتا. البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے, مشکات میں 1973, وہ پچھلی تھی مشکات میں 1974, یہ 1973, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں جو رمضان پائے وہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن جو ہے ان میں شعبان کا روزہ نہ رکھے, ہاں مگر یہ کہ جو شروع سے رکھتا چلا آ رہا ہو, یعنی جو پورا شعبان روزے رکھ رہا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ شعبان کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے, لیکن کوئی مخصوص کر کے آخری 2 دنوں کے روزے نہیں رکھے گا. اس حوالے سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی. تو اب اس میں فائنل کنکلوژن یہ ہوا کہ ایام 20 کے کانٹیکسٹ میں 3 روزے شعبان کے اندر تو سنت ہے, 13, 14 اور 15, اور اس میں بھی جو پرٹیکولرلی 15 شعبان کا روزہ ہے جو سرہ ہے, سینٹر ہے اس کا, جو صحیح مسلم میں ہم نے حدیث پڑھ لی 2745, اس کے تحت وہ روزہ رکھا جائے گا. اور جماعت المسلمین والوں کی وجہ سے مجھے یہ چیز پہلی دفعہ ایکسپلور ہوئی, پھر میں نے خود بھی تحقیق کی, اور پھر جو حدیثیں ان کے علم میں بھی نہیں تھی وہ بھی میں نے ڈھونڈ لی. یہ سرہ کے الفاظ والی حدیث ان کے علم میں نہیں تھی, وہ سرر والی صرف لے کے آتے تھے, ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے, سرہ والی حدیث بھی ڈھونڈ دی ہے الحمدللہ. تو لیکن وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے, واجب نہیں ہے. واجب تو 10 محرم کا روزہ نہیں ہے جو فرض تھا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے ہر مسلمان پہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عام دیا کہ اب جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے, جس کی مرضی نہ رکھے, اور وہ بھی پھر بعد میں کہا گیا 9 اور 10 2 ملا کے رکھنے, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو جب 10 محرم کا روزہ جو رمضان سے پہلے فرض تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی رمضان کی وجہ سے, تو یہ 15 شعبان کا روزہ کیسے واجب یا فرض ہو سکتا ہے؟ پر سنت ہے, اور اس کی ترغیب دلائی, اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے, اور وہ فوراً فکر پڑ جاتی تھی نہیں جی وہ 15 شعبان کے روزے کی بات کریں گے تو لوگ شب برات منانا شروع کر دیں گے. یہ تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے, تو کوئی کہنے جی مسلم کی یہ حدیث نہ بیان کریں, لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے. یہ وہی چیز ہے کہ ناک میں مکھی بیٹھے تو ناک ہی کاٹ دو, بھائی مکھی کو اڑائیں آپ. تو یہ جو علماء کے فرقہ وارانہ تعصب پر مبنی رویے ہیں, اب آج تو زیر عتاب اہل حدیث علماء ہیں, اس کے علاوہ بھی جو بریلوی دیوبندی ان کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں, اہل تشیع کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. میں سب کو مطلب پرٹیکولر کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ بعض اوقات کسی ایک کا دن ہوتا ہے, آج چونکہ ان کا دن آیا ہوا ہے, اور اس کے بعد اب بریلویوں والا معاملہ شروع ہو جائے گا. شب برات کے حوالے سے کوئی روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں, البتہ ایک تابعی کا قول ہے, میں وہ بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو روزہ ہے اب 1438 ہجری جو یہ سال اب ہے ہجری اعتبار سے, اس میں جو شعبان المعظم 1438 ہجری کا جو 15 شعبان کا روزہ ہے وہ آ رہا ہے 12 مئی 2017 کو. آج 6 مئی 2017 ہے, 12 مئی 2017 جمعے کے دن. اور بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں ذرا وضاحت کے ساتھ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جو ہے وہ جمعے کا روزہ اور اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا, لیکن اسی مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں جو میں آگے چل کے حدیث بیان بھی کر دوں گا کہ اگر یہ جو جمعے کا روزہ ہے یہ بیچ میں آ جائے یا کوئی خاص ایک مخصوص ٹائم کے اوپر آ جائے پھر وہ ایکسیپشن ہے. یعنی اگر 10 محرم آ جاتی ہے جمعے والے دن, یا اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے جمعے والے دن, تو پھر اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جمعے کا روزہ منع ہے تو یوم عرفہ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے, نہیں, یا ہفتے والے دن آ جائے تو روزہ رکھا جائے گا. البتہ بالکل مخصوص کر کے, جس طرح یہودیوں نے ہفتے کا دن کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن, اس طریقے سے مخصوص کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں ہے 2052 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص شب جمعہ کو قیام کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کر لے سوائے اس کے کہ تمہارے روزوں کے درمیان وہ آ جائے.
اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو علیحدہ سے فضیلت موجود ہے یا آپ کنزیکٹیو روزے رکھ رہے ہیں یا الگ سے فضیلت ہے, اس کی پھر ایکسیپشن ہے. اور بیسیکلی یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے بات کی گئی, لیکن افسوس امت صرف جمعے کی نماز ہی پڑھتی ہے اکثر, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کے اس سے تم نہ بن جانا یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح, نعوذ باللہ من ذالک. تو 15 شعبان 1438 ہجری بمطابق 12 مئی 2017 اسلام آباد میں ختم سحری جو ہے وہ 3:30 ہے, اور آپ جہلم کا نکالنا ہے تو آپ 3 منٹ مائنس کر لیں, اور اسلام آباد میں افطار جو ہے وہ پورے 7 بجے ہے. یہ دارالاسلام کا جو کیلنڈر ہے, جو پرو مسلم سافٹ ویئر سے بھی آپ میچ کر لیں تو آپ کو یہی ٹائم ملے گا. 12 مئی 2017 کو 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی, اور اس کی ترغیب بھی دلائیں. اور 13, 14, 15, 3 رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. 15 کا جو روزہ ہے وہ 12 مئی 2017 کو اسلام آباد میں 3:30, تو یہاں ہوگا 3:27 ختم سحری, اور افطار جو ہے وہ 7 بجے, اور یہاں پہ آپ 6:57 بن جائے گا جیل میں. تو میں پھر کلیئر کر دوں کہ یہ 15 شعبان کے روزے کی بات کر رہا ہوں, شب برات کے روزے کی بات نہیں میں کر رہا. یہ دو الگ چیزیں ہیں, ان کو بالکل مکس نہ کریں. باقی پھر بھی کسی نے روند مارنا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, ہم صرف بات کھول کر بیان کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی بیچ میں سے ایسی چیزیں نکالنا شروع کر دے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے. وہ پھر پبلک خود فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ کون سی بات صحیح ہو رہی ہے اور کون سی غلط.